ہمیں پروان تیرے شمع ضیاء بار فلاح۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ محترم حاضرین، کل 10 دسمبر کی تاریخ تھی۔ 10 دسمبر کو ساری دنیا میں یوم انسانی حقوق کے طور پر منایا جاتا ہے، کیونکہ 10 دسمبر سن 1948 کو اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کے منشور کو منظوری دی تھی، اس کا اعلان کیا تھا۔ جدید دنیا میں انسانی حقوق کا تصور کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے۔ 300-400 سال سے یہ تصور وہاں پایا جاتا ہے اور مختلف مراحل سے گزرتا ہوا 10 دسمبر کو اس کا ایک منشور جاری ہوا، اور خاص طور سے جو ظلم اور جبر کی کیفیت تھی اور جس طرح سے حکومت کی طرف سے بھی اور جو کلیسا کا نظام تھا اس کی طرف سے بھی عوام مظالم کا شکار تھے، اس کے نتیجے میں انسانی حقوق کا مسئلہ زیر غور آیا اور ایک منشور کا اعلان ہوا۔ لیکن اگر ہم اسلامی تناظر میں دیکھیں تو اسلام میں تو روز اول سے انسانی حقوق کا تصور ہے، اس کے تحفظ کا انتظام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ان کے بیٹوں کے تعلق سے سورہ مائدہ میں ذکر کیا گیا ہے، وہاں آپ دیکھیے کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو، اپنے بھائی کو قتل کیا، اور وہ اس سرزمین پر پہلا قتل تھا، انسان کی جان پر حملہ، جبکہ جان کا تحفظ یہ انسان کا ایک بنیادی حق ہے۔ تو ان آیتوں کے معنی بعد یہ کہا گیا ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ کہ جس نے اگر کوئی ایک ناحق قتل کیا، ناحق خون بہایا، تو اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو اس نے ساری انسانیت کا تحفظ کیا، اس کو بچایا۔ تو اسلام میں تو انسان کے بنیادی حقوق اور انسان کے احترام اور اس کی تکریم کا تصور روز اول سے، جب آدم علیہ السلام کو اس زمین میں بسایا گیا تو اسی وقت اس بات کی ہدایت کر دی گئی کہ میری جانب سے جو رہنمائی آئے گی، جو ہدایت آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ تو وہ ہدایت جو شروع سے اللہ کی طرف سے آتی رہی، اس ہدایت کی بنیادی باتوں میں تکریم انسانیت ہے، انسان کا احترام ہے، اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے، اس کی تکریم کی ہے، قابل احترام ہے وہ۔
اور پھر قرآن مجید میں اور سنت رسول میں آخری شکل میں انسانوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا سامان کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس کا خلاصہ پیش کر دیا۔ وہ انسانی حقوق کا ایک ممتاز چارٹر ہے، ایک زبردست منشور ہے۔ تو اسلامی لحاظ سے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ بروز اول سے موجود ہے، اور تمام انبیاء کی تعلیمات میں، تمام آسمانی کتابوں میں اس کے تحفظ کا ذکر ہے۔ جو بنیادی حقوق اسلامی نقطہ نظر سے انسان کو حاصل ہیں، جن کی حفاظت کی جانی چاہیے، اس میں سب سے مقدم اور سب سے پہلے جان کا تحفظ ہے۔ انسان کی جان کی حفاظت کا بندوبست، اس کو جینے کا حق ہے، اور اس کی زندگی پر اگر کوئی ناروا حملہ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں قصاص کا قانون ہے کہ اگر کوئی ناحق کسی کا خون بہاتا ہے تو مقتول کے ورثہ کو، اس کے ولی کو یہ حق ہے کہ وہ قصاص کا مطالبہ کرے گا، جان کے بدلے جان، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ یہ جان جو محترم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، اس کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے، ناحق کسی کا خون نہ بہائے۔ اور اگر کوئی مظلومی کی حالت میں قتل ہوتا ہے تو اس کے ولی کو اختیار ہے کہ وہ قصاص کا مطالبہ کرے۔ البتہ قصاص میں، بدلہ لینے میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ حد سے تجاوز کیا ہے؟ کہ ایک جان کے بدلے میں دو جان کو نہ مار دے، بیٹے نے قتل کیا باپ کو نہ قتل کر دے، جو مجرم ہے اسی کو سزا دی جائے گی۔ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، تو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے، قصاص کا وہ مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن وہ زیادتی نہ کرے۔ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اس کی مدد کی جائے گی، حکومت اس کے ساتھ، قانون اس کے ساتھ۔ قصاص کیوں ہے؟ تاکہ جان کی حفاظت ہو۔ قرآن مجید میں ایک بڑی بلیغ بات کہی گئی۔ قرآن کی ایک آیت ہے اور اس کی جو تعبیر ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، وہ اپنے اندر غیر معمولی بلاغت رکھتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عقل مند لوگو، عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص کیا؟ جان کے بدلے جان۔ تو بظاہر تو اس میں موت ہے، قصاص میں تو آدمی مارا جاتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل رکھنے والے لوگو، تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، زندگی کیسے ہے؟ جس سماج میں اور جس ملک میں قصاص کا قانون نافذ ہوگا، وہاں اقدام قتل سے پہلے 100 بار انسان سوچے گا کہ اگر میں نے ناحق خون بہایا تو قصاص میں میری جان بھی چلی جائے گی، تو وہ قتل سے باز رہے گا، تو لوگوں کی جان محفوظ رہے گی۔ یہ ہے زندگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ قانون جہاں نافذ ہوگا تو وہاں قتل کرنے سے لوگ گھبرائیں گے۔ آپ خود اس ملک میں دیکھ لیجئے، انگریزوں کے زمانے میں قانون سخت تھا تو قتل کی واردات کم ہوتی تھی۔
بعد میں قانون تو ہے لیکن اس کا نفاذ ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے، داؤ پیچ بہت ہو گئے ہیں، بچنے کے راستے بہت ہو گئے ہیں، تو آئے دن قتل کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر قصاص کا قانون نافذ ہوگا انصاف کے ساتھ تو ایسے ملک میں، ایسے سماج میں لوگوں کی جان محفوظ رہے گی۔ ناحق قتل کرنے سے پہلے 100 بار انسان سوچے گا۔ جان کا تحفظ انسان کا بنیادی حق ہے کہ اسے جینے دیا جائے، اس کی زندگی پر حملہ نہ کیا جائے، ناحق اس کا خون نہ بہایا جائے، قتل اور غارت گری کا سلسلہ نہ ہو۔ یہ ایک بنیادی حق ہے انسان کا، اور قرآن نے اس کی ضمانت دی ہے، احادیث میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک بنیادی حق ہے انسان کا کہ اس کی عزت اور اس کی آبرو محفوظ رہے، عزت و ناموس پہ حملہ نہ کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ عزت اور ناموس پہ حملہ کرتے ہیں ان کے لیے اسلام نے بڑا سخت قانون رکھا ہے۔ آج کل بڑی وارداتیں ہوتی ہیں اور زنا بالجبر کے واقعات ہوتے ہیں، اجتماعی عصمت دری کے واقعات ہوتے ہیں، شرمناک واقعات ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو لوگوں کے جذبات بہت برانگیختہ ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہونا چاہیے، تب عورتیں محفوظ رہیں گی، تب عزت محفوظ رہے گی۔ اسلام میں کیا سزا ہے؟ بدکاری کی سزا، عصمت دری کی سزا، کہ اگر بدکاری کرنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ دردناک سزا ہے، لیکن وہ اس لیے ہے تاکہ عبرت ہو۔ ایک بار اگر سماج میں کسی کو سنگسار کر دیا جائے گا لوگوں کے سامنے تو کسی کی ہمت نہیں پڑے گی کہ کسی پاک دامن عورت کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر کے دیکھے۔ عبرت ہے اس میں، سبق ہے اس میں۔ اسی طرح سے عزت اور ناموسی سے متعلق یہ مسئلہ بھی ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگا دیا جائے، بدکاری کا الزام لگا دیا جائے، کیچڑ اچھالا جائے اس کے اوپر، عفت کے اس کے دامن کو داغدار کیا جائے، اس کو اصطلاح میں قذف کہتے ہیں۔ اس کی بھی حد متعین ہے اسلام میں، حد قذف، کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا، بدنام کیا کسی عورت کو، تو آپ گواہ پیش کیجیے، 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور اگر آپ گواہی نہیں پیش کر سکے 80 کوڑے کی سزا۔ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدتاً، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی، تاکہ لوگوں کی عزت اور ناموس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، الزامات نہ لگائیں، مذاق نہ بنائیں۔ تو یہ بنیادی حق ہے انسان کا، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے طاقتور ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کی عزت محفوظ رہے، اس کا ناموس محفوظ رہے۔ اسی طرح سے یہ بھی حق ہے کہ مال محفوظ رہے، اس لیے کہ مال تو ایک ایسی چیز ہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہے، زندگی کی گاڑی اسی سے چلتی ہے۔ تو اگر لوگوں کا مال محفوظ نہیں رہے گا
چوریاں ہوں گی، ان کے مال پہ دست درازی ہوگی، تو نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اسلام نے اس کے لیے کیا سزا رکھی؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ کیا ہے؟ جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے ان کے جرم کی۔ نکالا من اللہ، عبرت کا سامان اللہ کی طرف سے۔ چور کا جب ہاتھ کٹ جائے گا اور کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جب وہ سماج میں چلے گا تو لوگوں کے لیے عبرت کا ایک سامان ہوگا، لوگ سبق حاصل کریں گے کہ جو چوری کا یہ انجام ہوتا ہے، چوری کی یہ سزا ہوتی ہے، عبرت کا سامان ہے، سبق کا سامان ہے۔ تو مال محفوظ رہنا چاہیے، عزت آبرو محفوظ رہنی چاہیے، بنیادی حقوق ہے یہ۔ جان محفوظ رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے انسان کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی عقیدہ اختیار کرنے کی، کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، اس کے اوپر جبر نہ ہو، اس کو مجبور نہ کیا جائے۔ قرآن مجید نے صاف طور سے اعلان کیا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی کوئی مذہب قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انسان کا حق ہے، اسے عقل حاصل ہے، شعور حاصل ہے، وہ اپنی مرضی سے، اپنی آزادی سے جو عقیدہ چاہے اختیار کرے، جو مذہب چاہے اختیار کرے، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ غلط الزام لگایا جاتا ہے کہ تلوار کے بل پر لوگوں کو مسلمان بنایا گیا، مسلمانوں نے تلوار اٹھائی لیکن کسی کو کلمہ پڑھوانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، ظلم اور زیادتی کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے تلوار اٹھائی، ظالمانہ حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی لوگوں کو پہنچانے کے لیے تلوار اٹھائی، لیکن کلمہ پڑھانے کے لیے کبھی مسلمانوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ مذہب اور عقیدے کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اور دل تو اطمینان سے بدلے گا، جبر سے نہیں بدل سکتا ہے۔ کوئی اکراہ نہیں، کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ تو یہ انسان کا ایک بنیادی حق ہے کہ اس کو عقیدہ اختیار کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور مختلف پابندیوں کے ذریعے اس کی اس آزادی کو مختلف پابندیوں کے ذریعے سے جکڑنا نہیں چاہیے۔ آج کل مختلف قوانین کے ذریعے سے انسانوں کی اس آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انسان بااختیار ہے، کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے، یہ بھی انسان کا ایک بنیادی حق ہے۔ اور اسی طرح سے بنیادی حقوق میں سے اسلام نے یہ بھی دیا ہے انسان کو، جس کو کہتے ہیں آزادی اظہار رائے، اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہو سکتی ہے، اس کو اظہار رائے کی آزادی ہے۔ آج بڑا چرچا اس کا ہوتا ہے مختلف ممالک میں، لیکن مختلف ناموں سے آزادی اظہار رائے پر بھی قدغن لگائی جاتی ہے۔ اس کو احتجاج کا بھی حق ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے، بول سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے، وہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، جو مظلوم ہے وہ ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف، ظالم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اسے اکٹھا ہونے کی آزادی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری آزادیاں ہیں، بنیادی حقوق ہیں جو اسلام نے دیے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس کو برت کے دکھایا۔
آج دنیا میں جو انسانی حقوق کا چرچا ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا منشور ہو، چاہے کوئی اور چارٹر ہو، اس میں اور اسلامی بنیادی حقوق میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی پابندی نہیں. اقوام متحدہ نے اعلان کر دیا لیکن کوئی ملک اس کا پابند نہیں ہے، جو چاہے اس پر عمل کرے، جو چاہے اس پر عمل نہ کرے. لیکن یہاں لازم ہے، ایمان کا تقاضا ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کوئی حدیں ہیں، ان کو کراس مت کرو، ان کو توڑو مت. لازم ہے، یہ پابندی کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے. اور اسلام نے جو حقوق دیے ہیں اس کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ دنیا میں اور جو قوانین بنتے ہیں اس کی کمزوری یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنے سے وہ قاصر ہے. کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اندر سے آمادہ کر سکے کہ انسان اس پر عمل کرے. اسلام جو قانون دیتا ہے اس کے پیچھے ایک زبردست طاقت ہوتی ہے کہ اللہ کا قانون ہے، آخرت میں اس کی جواب دہی کرنی ہے، اس لیے انسان اس پر اپنے دل کی آمادگی سے عمل کرتا ہے، تنہائی میں بھی ہو تو بھی عمل کرتا ہے. یہ جو آخرت کا تصور ہے، جواب دہی کا تصور ہے، اس تصور کی وجہ سے اس قانون پر عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ایک زبردست محرک پیدا ہوتا ہے. یہ اسلام کا ایک امتیاز ہے. اور اسلام کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ یہاں سب برابر ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے، الگ الگ قانون نہیں ہے. طاقتور ہو، کمزور ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کوئی بھی ہو. لا فضل لعربین علی اجمین، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں، سب برابر ہے، کوئی بھی ہو. فتح مکہ کے موقع پر جب بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا اور لوگ گھبرائے کہ ہاتھ کٹ جائے گا، بڑی بدنامی ہوگی، تو سفارش کے لیے حضرت اسامہ ابن زید کو بھیجا کہ اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے ہیں. جب انہوں نے بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے کہا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، حدود الہی کے سلسلے میں تم سفارش لے کے آئے ہو. اسی وجہ سے اس سے پہلے کی قومیں ہلاک ہو گئی کہ کوئی امیر آدمی چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، غریب آدمی چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر حد جاری ہو جاتی تھی. پھر آپ نے اعلان کیا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اسلامی قانون اور اسلامی نظام کی خصوصیت ہے، کوئی فرق نہیں، سب برابر ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں. تو ہمیں یہ واقفیت ہونی چاہیے کہ اسلام نے کیا بنیادی حقوق عطا کیے ہیں انسانیت کو، اور اس سلسلے میں اسلام کا کیا کردار ہے، کیا تاریخ ہے، اور صرف کتابوں میں نہیں ہے بلکہ عمل کر کے دکھایا ہے. عہد نبوی میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی مسلم حکومتوں کے مختلف ادوار میں آپ کو اس طرح کے واقعات ملیں گے کہ کس طرح سے انسانوں کے بنیادی حقوق، یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہو، انسانیت کی بنیاد پر یہ حقوق دیے گئے ہیں. یہ اسلام کا ایک امتیاز ہے. ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے طلبہ کو اس مضمون کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس ٹاپک پر انہیں تیار ہونا چاہیے تاکہ کہیں اگر بات چیت ہو، انسانی حقوق کی بات ہو، بنیادی حقوق کی بات ہو تو آپ سر اونچا کر کے بتا سکیں کہ یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اس نے روز اول سے انسان کے بنیادی حقوق کا تصور دیا ہے اور اس کے تحفظ کی تدابیر اختیار کی ہے. اور اسلام کی تاریخ اس سلسلے میں شاندار ہے. آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان کے حقوق کا تحفظ اور ان کی حفاظت ہو تو اسلام کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا اور اسلام نے اس سلسلے میں جو تعلیمات دی ہیں ان کو عام کرنا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں خود بھی انسانی حقوق کے احترام کی توفیق دے اور اس سلسلے میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا تعارف کرانے کی، ان کو پھیلانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.